نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ رب العالمین کا حکم آ پہنچا، لہذا تم اس کو جلدی طلب نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جن چیزوں کو وہ شریک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک و تعالی اور بالا و برتر ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ينزل الملائکۃ بالروح، وحی کے ساتھ اپنے حکم سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم ڈراؤ اس بات سے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاتقون، لہذا تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان و زمین کو برمقصد پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، جن کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بالا و برتر ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو نطفے سے، ایک ناپاک بوند سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ گزشتہ سورت کی جو تکمیل ہوئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل انی انا النذیر المبین، حبیب کریم آپ اس بات کا اعلان کریں کہ میری ذمہ داری تو کھلم کھلا ڈرانا ہے، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے احکام بتا رہا ہوں، اس کی گرفت سے ڈرا رہا ہوں، اس کی نعمتوں کا تمہارے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جو سورہ نحل ہے اس سورت کی ابتدا اسی کے ساتھ کی گئی ہے، جس میں ڈرانے کا انداز ہے، جس میں ایک طرح سے لوگوں کو ہوشیار کیا گیا ہے اور ان کی آنکھیں کھولی گئی ہیں، اس کی ابتدا اس انداز سے ہوئی ہے۔ البتہ سورہ نحل کے جو مضامین ہیں اس میں زیادہ تر اللہ رب العالمین نے اپنی بنائی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی نعمتوں کے منکر اور انکاری نہیں تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان کسی اور نے بنایا ہے یا زمین کسی اور نے بنائی ہے یا جانور کسی اور نے وہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں، ان نعمتوں میں پہاڑوں کا تذکرہ بھی ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ بھی ہے، سواریوں کا تذکرہ بھی ہے، جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے شہد جو ہم کھاتے ہیں، اس شہد کا جو پورا ایک عمل ہوتا ہے بننے کا، وہ مکھی جو بناتی ہے اس کا تذکرہ بھی درمیان میں آیا، دودھ کا تذکرہ بھی درمیان میں آیا، مشروبات کا تذکرہ بھی آیا۔ تو وہ جو شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا ہے اس نام پہ اللہ رب العالمین نے سورت کا نام جو ہے وہ رکھا ہے سورۃ النحل۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو اس کا اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سورت کا نام جو ہے وہ رکھا ہے، سورۃ نحل کہا جاتا ہے۔ اس کے آخر پہ کچھ حصے میں احکامات الہیہ بھی بیان کی گئے ہیں، جس میں شریعت مطہرہ کے جو اسلامی احکام، عدل و انصاف کی بات ہے تو اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ بھی آخر پہ بیان ہوا ہے۔ اس سورت کا جو نزول کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے قریب کا زمانہ تھا، آپ کے علم میں ہے کہ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے جو 80 سے زائد افراد نے کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں سے تھے کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی تھی اور ہجرت مدینہ بھی انہوں نے کی تھی۔
تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کفار مکہ سے تنگ آ کر مسلمان ہجرت کرنے کے لیے پہلی ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے، جو ہجرت حبشہ تھی، یہ وہ زمانہ ہے، اس زمانہ میں یہ صورت کا نزول ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا۔ اب یہ مضمون اگرچہ استقبال کے اعتبار سے ہے، اس کا تعلق آنے والے زمانے کے ساتھ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، تم اللہ کی توحید کے قائل، وہ آگے سے جملے کسا کرتے تھے کہ اچھا یہ سچ ہے تو پھر آتا کیوں نہیں ہمارے اوپر عذاب؟ آپ تو ہر روز باتیں کرتے رہتے ہیں، معاذ اللہ، آ کیوں نہیں رہا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آ چکا، اتا امر اللہ۔ یہ عربی اعتبار سے ایک ایسا محاورہ ہے کہ جس کام کا ہونا یقینی ہوتا ہے اس کو زمانہ ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا نہیں ہے، اس کا ہونا یقینی تھا، اللہ نے اس کو ماضی کے ساتھ، پاسٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا۔ یہ ایسے ہی ہے، سمجھنے کے لیے کرنا، ورنہ کوئی نسبت بنتی نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جیسے کوئی کسی شخص کو، کسی ایسے شخص کو کہ جس کے ہاتھ میں وہ سارا کھیل ہو، مثلا پرائم منسٹر ہے، اس کو جا کے کوئی کہتا ہے کہ یہ سر میرا کام ہے تھوڑا سا، یہ وہ کہتے ہیں ہو گیا، تو دوسری بات بندہ پھر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہاں اب یہ کام یقینی ہے، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ مضمون ہے اتا امر اللہ، بس یہ کام ہو چکا، یہ اللہ کا حکم جو ہے یہ نازل ہو گیا، یہ اتنا یقینی ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ ایسے سمجھو کہ بس یہ ہو ہی گیا ہے۔ فلا تستعجلوا، لہذا تم اس کو جلدی مانگو یا جلدی نہ مانگو فرق نہیں پڑتا، یہ ہو کر رہنا ہے۔ فلا تستعجلوا، اس میں جلدی مت کرو بلکہ اپنے آپ کو سنوارو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جن کے ساتھ، جن چیزوں کو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک اور صاف منزہ ہے اور اس سے بالا و برتر ہے۔ رہا یہ سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھے باتیں آ چکی ہیں کہ انہی کا انتخاب کیوں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے بھی ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ ومن الناس، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبی منتخب کرتا ہے، رسول منتخب کرتا ہے۔ اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو اپنا رسول بنا رہا ہے۔ تو فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اور پھر بالروح، یہاں روح سے مراد وحی ہے، اگرچہ روح سے مراد جبریل امین بھی بعض جگہوں پر ہے، لیکن یہاں پر روح سے مراد وحی الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر حکم سے، اپنے حکم سے وحی کو دے کر فرشتوں کے ذریعے سے نازل کرتا ہے، اور علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کا وہ انتخاب کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اس طور پر ہوا کہ آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ اور فرمایا ذمہ داری کیا ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور ان تمام رسولوں اور نبیوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اس بات سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی آگے لوگوں کو جو ہے نا وہ جا کے چرچا کرو۔ فاتقون، لہذا جب میرے سوا کوئی معبود نہیں، سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر میرا ہی ڈر اور خوف تمہارے دلوں میں رہنا چاہیے، میری نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے۔ خلق السماوات والارض بالحق، آگے اب ان نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ جو پیدائش ہے یہ عبث نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ کوئی فضول ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اس کو بر مقصد بنایا گیا ہے۔ وہ مقصد بار بار اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ مجھے راضی کر کے آؤ، نافرمانی سے بچ کے آؤ، تھوڑی سی زندگی جو میں نے تمہیں دی ہے اس میں تمہارے ساتھ کچھ میں نے چیزیں لگا دی ہیں، کچھ ذمہ داریاں لگا دی ہیں، کچھ خواہشات لگا دی ہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے۔ بعضوں کی خود میں نے کہا کہ تم اس پہ عمل کر سکتے ہو، تم نکاح کر سکتے ہو، تم اولاد کی تربیت کر سکتے ہو، تم کمائی کر سکتے ہو، تم اچھے کھانے کھا سکتے ہو، اچھے گھر بنا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن جو میں نے حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ اس کو فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور یہ کائنات کے رنگ یہ بر مقصد پیدا کیے گئے ہیں۔ تعالی عما یشرکون، اور رہی یہ بات کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالا و برتر ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو ناپاک بوند سے پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، یہ انسان کی تخلیق ہے، یہ انسان کی پیدائش، یہ جملے بار بار آتے ہیں قرآن پاک میں کہ انسان غور کرے کہ میں کس ذات کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہوں، کس کی نافرمانی کر رہا ہوں،
کس کی دی ہوئی نعمتوں کو لے کر میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہوں؟ فَمَا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی پیدائش اور تخلیق اگر یہ غور کرے تو ہے کیا؟ ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے، ایسا ناپاک پانی کہ جس سے انسان خود گھن کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ وہ قطرے سے انسان سمجھتا ہے کپڑے ناپاک ہو گئے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم ناپاک ہو گیا۔ اس سے ہم نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جب وہ تھوڑا بچپنے میں آتا ہے، لڑکپن پہ آتا ہے، پھر نوجوانی میں آتا ہے، پھر جوان بنتا ہے تو خصیم مبین، جھگڑالو بن جاتا ہے۔ پھر وہ ہمارے سامنے اکڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ عذاب سے ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ ہماری گرفت سے ڈرتا نہیں ہے، پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہی اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے کہ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔